خدا ہیں تمام مخلوقات الہی پر، وفاطمہ حجت علینا، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حجت ہم تمام ائمہ پر۔ یہ وہ ذات والا ہیں شہزادی کونین کہ ائمہ کے لیے حجت قرار پائی ہے، اور زمانے میں خداوند تعالی نے جو ایک حجت کا سلسلہ قائم فرمایا ہے، 1,24,000 انبیاء جو انبیاء کی شکل میں اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان میں 313 رسول اور 5 اولی العزم پیغمبر، ان تمام انبیاء میں ہمارے نبی خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین کہ جو ختم نبوت پر فائز ہیں، کہ تمام انبیاء پر افضلیت رکھتے ہیں، یہ وہ نبی ہیں کہ جن کے ذریعے سے آج تک نسل امامت قائم اور دائم ہے۔ اسی نبی کی نسل میں دنیا میں حجت قائم اور قیامت تک قائم رہے گی۔ اسی نبی کے جانشین 6ویں جانشین ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء حجت ہیں خلق پر، اور فاطمہ زہرا کی ذات والا وہ حجت ہے ہم پر۔ ائمہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو حجت قرار پائے ہیں، وہ 2 امور میں اگر آپ غور کریں تو انسان کے لیے حجت قرار پاتے ہیں، ایک معارف حقہ اور دوسرے اعمال صالحہ۔ اگر انسان معارف حقہ کو ان کے جانب سے جو نشر کی گئی ہے، جو بیان کردہ تعلیمات ان کے جانب سے آج دنیا میں موجود ہے، اگر ان معارف حقہ کو انسان سمجھ لے اور حقیقی معرفت جو ان کے جانب سے پیش کی گئی ہے اس پر انسان عمل پیرا ہو تو انشاءاللہ تعالی کامران و کامیاب ہوگا انسان۔ اور جب انسان کے پاس حق کی معرفت آ جائے تو حق کی معرفت کے بعد یہ لازم اور یہ ضروری ہے کہ انسان اعمال صالحہ انجام دے۔ یہ اعمال صالحہ کی شکل میں جو خداوند تعالی نے احکام اور شرعیت بیان فرمائی ہے، ان شرعیت پر عمل کرنا یہ انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اگر انسان احکامات الہی پر، اس لیے کہ ہر شخص ہر انسان خدا کی مخلوق ہے، اور مخلوق ہونے کے اعتبار سے یہ فرض بنتا ہے، یہ انسانیت کے لیے شرافت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے خالق کے احکام پر عمل پیرا ہو۔ جو حکم الہی ہے وہ انسانوں کے لیے ہے، انسانوں کی انسانیت کو سنوارنے کے لیے ہے، انسانوں کی انسانیت کو معراج پر پہنچانے کے لیے ہے، انسان کی انسانیت کو بچانے کے لیے ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ جو آیت قرآن مجید میں ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، اگر انسان چاہتا ہے کہ کالانعام نہ ہو بل هم اضل سب میں داخل نہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ احکامات خدا پر عمل کرے۔ ہر شخص یاد رکھیے فطرتاً ہر شخص ہادی کا محتاج ہے، اور یہ ہدایت انسان کے لیے کبھی امور معاش میں ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ہدایت کی ضرورت کبھی کبھی انسان کے لیے امور معاد ہے۔ انسانی زندگی
اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انسانی کی زندگی کا تعلق صرف امور معاش سے ہے تو یہ انسان کی بے حد غلط فہمی ہے. یہ انسان خواب غفلت میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو صرف دنیا سے متعلق جان رہا ہے، سمجھ رہا ہے. یہ انسان کی جو ضرورتیں ہیں کہ جو امور معاش سے متعلق ہے یہ فی الجملہ ضرورتیں محدود ہیں اور اس کا دائرہ صرف اس دنیا تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے. لیکن انسان کی زندگی صرف دنیا سے متعلق نہیں ہے بلکہ انسان کی زندگی آخرت سے متعلق ہے. تو ہمیں ہدایت حاصل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے جانب سے. ان بزرگواروں کے ذریعے سے جو ہدایت ہم تک پہنچی ہے وہ امور معاش میں بھی حاصل کرنا ہے، امور معاد میں بھی حاصل کرنا ہے. جو معاد کی زندگی ہے اس کی ابتدا یہ نہ سمجھیے گا کہ موت کے بعد اس کی ابتدا ہوتی ہے، بلکہ امور معاد کی ابتدا انسان کی پیدائش سے شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا گیا انسان کو علم سیکھنا ہے محد سے لحد تک. کیوں انسان کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے تحصیل علم محد سے لحد تک، گہوارے سے قبر تک؟ اسی لیے تاکہ انسان اپنے امور معاش کے ساتھ امور معاد کو بہتر طریقے سے سنوار سکے اور بہتر طریقے سے اس پر عمل پیرا ہو سکے. تو انسان ہادی کا جو محتاج ہے امور معاد میں بھی ہے، امور معاش میں بھی ہے. اور یہ یاد رکھیے انسان اپنے نفس انسانی جو معارف حقہ کا جو اعمال صالحہ سے اگر انسان اپنے نفس کو آراستہ اور پیراستہ کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے ہادی برحق کی جانب سے جو کتاب ثابت ہے اور کتاب ناطق کے اعتبار سے جو ائمہ علیہم السلام کی ذات والا ہے ان کے اقوال پر انسان عمل کرے. یاد رکھیے کہ جب انسان ان کے اقوال پر عمل کرتا ہے، ان کے افعال پر عمل پیرا ہوتا ہے، ان کی تقریرات پر اگر انسان عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ شخص کامیاب اور کامران قرار پاتا ہے، وہ متقی قرار پاتا ہے. اور ایسا ہی شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. ایسی ذات سے، ایسے انسان سے اللہ تعالیٰ خوشنود اور راضی ہوتا ہے. اور یاد رکھیے حجت خدا کی جو ماموریت ہے خدا کی جانب سے وہ پہلی جگہ پر پہلا مقام ہے. حجت خدا معمور قرار پائے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے. ایک ذمہ داری ہے حجت خدا پر کہ وہ تمام انسانوں کے نزدیک، تمام انسانوں کے پاس وہ جو تمام احکامات ہیں جو شریعت الہیہ ہے اس کو نافذ کرے اور اس پر جو ہے عمل پیرا ہو کر لوگوں کو عمل کرنے کی دعوت عنایت فرمائے. اور ایسا ہی ہوا. تمام حجت خدا رسول خدا کو آپ لے لیجئے، جناب فاطمہ زہرا کے ذات والا کو آپ لے لیجئے، حضرت علی علیہ السلام اور تمام ائمہ کو لے لیجئے. یہ افراد سب سے پہلے انہوں نے شرعیت پر عمل کیا ہے اور اس کے بعد اپنے گفتار سے، اپنے اقوال سے، اپنے عمل سے لوگوں کو حق کے جانب دعوت دی. ان کے تمام عمل حق ہیں، یہ ذات بھی حق ہے اور ان کے تمام عمل بھی حق ہے. جیسے پروردگار کی ذات حق سبحانہ تعالی ہے، اسی طرح سے یہ ہادی پروردگار، یہ ہادی زمانہ جب اس زمانے میں تشریف لائے ہیں تو یاد رکھیے تمام کے تمام حق اور سچ ہیں. ان کے افعال حق اور سچ ہیں، جیسے ان کی ذات حق اور سچ ہے، ان کے گفتار بھی حق اور سچ ہے اور ان کے افعال و کردار بھی حق اور سچ ہے، قابل عمل ہے. تو عزیزان گرامی، عبادات اور اعمال صالحہ کی حقیقت و کیفیت سے انسان کو مطلع کرنے کے لیے ذات والا تشریف لائے ہیں تاکہ انسان وہ کیفیتوں سے مطلع ہو سکے کہ جس سے قرب الہی انسان کو حاصل ہوگا.
कौन सा ऐसा शख्स है कि जो अल्लाह ताला से करीब ना होना चाहे? वो ज़ात हक़ तो सुभान अल्लाह तबारक व तआला है, उससे कौन करीब होना नहीं चाहेगा? ये वो ज़ात वाला है, ये अइम्मा अलैहिस्सलाम वो ज़ात वाला है, जनाब शहज़ादी वो ज़ात वाला है कि इन्होंने तरीक़ा बयान फरमाया है कि किस तरह से इंसान आबद माबूद से करीब तर हो सकता है। आइए दूसरी चीज़, जिन मारिफ हक़ की तरफ अक्ल इंसानी ने रहनुमाई की है। याद रखिए, फितरत के एतबार से अहकामात शरइया खुदावंद तआला ने बयान फरमाया। जितने मारिफ हक़ है, जब अक्ल इसकी जानिब रहनुमाई करती है तो ये इमाम ही होते हैं जो इनकी तायीद बयान फरमाते हैं। अगर कोई शख्स तायीद करने वाला ना हो तो इंसान अमल करने में पशुपेश करता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स एक किसी अहम मर्ज पर किसी डॉक्टर के जानिब इलाज की गरज से मुराजा करता है। मुराजा करने के बाद डॉक्टर ने उस मर्ज को देखने के बाद, तफ्तीश करने के बाद, जांच करने के बाद, मुख्तलिफ मुआयने के बाद एक मर्ज को तशख़ीस दिया और तशख़ीस देने के बाद मरीज को बयान किया कि एहतिमाल है कि यह मर्ज आपके पास मौजूद हो। इंसान डॉक्टर से मुराजा करने के बाद, मर्ज सुन लेने के बाद जब घर पर आता है तो घर पर आने के बाद खानवादे में जब गुफ्तगू होती है तो खानवादे की जानिब से एक चीज़ कही जाती है कि सेकेंड ओपिनियन ले लिया जाए, यानी एक दूसरे डॉक्टर से मशवरा ले लिया जाए कि देखें वो क्या कहता है। आया पहले डॉक्टर के बताए हुए मर्ज के ऊपर जो है वो तस्दीक करता है या तस्दीक नहीं करता है। अज़ीज़ान गिरामी, ये फितरत इंसानी है कि इंसान वो पहला भी डॉक्टर था और जो दूसरा डॉक्टर है वो भी डॉक्टर है, तो इंसान एक डॉक्टर के बाद दूसरे डॉक्टर के पास पहुंचता है। क्यों? इंसान मुतमईन होना चाहता है कि कहीं धोखा ना हो जाए इलाज में, कहीं मर्ज बढ़ ना जाए इलाज करने के बावजूद, तो इंसान मुकम्मल इलाज के खातिर एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के जानिब आगे बढ़ता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, वो अफराद जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमारी अक्ल काफ़ी है, हम अपनी अक्ल पर अमल करते हैं, या अज़ीज़ान गिरामी वो ज़रूर धोखा खाएंगे। इंसान की अक्ल वाक़ई हो सकता है रहनुमाई करे इसी जानिब, लेकिन ज़रूरी है कि अक्ल की रहनुमाई के ऊपर एक इमाम ने हक़्क़ा को नाफिज किया जाए। अक्ल की रहनुमाई के लिए खुदावंद ताला ने 1,24,000 अंबिया रवाना फरमाए हैं, हमारे रसूल जैसी ज़ात रवाना फरमाई है और अइम्मा जैसी ज़ात को इस दुनिया में कायम किया है ताकि इंसान की अक्ल की रहनुमाई बेहतर तरीके से हो सके। आज बहुत से अफराद हैं जो मादा परस्त है और वही कहते हुए नजर आते हैं कि खारिज से हमें हिदायत की जरूरत नहीं है, हमारे पास अक्ल है और हम अक्ल के जरिए से खुदा को भी दरियाफ्त कर लेते हैं। जब उन्होंने अपनी अक्ल के जरिए से खुदा को दरियाफ्त करने की कोशिश की तो ये कहते हुए नजर आए कि मादे ने मादे को खल्क कर दिया, ये जमीन खुद ब खुद बन गई है, इंसान बंदर से बना है, ये तमाम चीजें उनकी बयान करता है। पता ये चलता है कि इंसान की अक्ल तन्हा हिदायत नहीं पहुंचा सकती है इंसान। इसीलिए खुदावंद ताला ने बेहतरीन इंतज़ाम किया है, उस इंतज़ाम के ज़रिए से इंसान को चाहिए कि इस्तिफ़ादा करे। इसीलिए छठे इमाम ने इरशाद फरमाया है कि और याद रखिए दूसरी चीज़ कि इंसान जिन मारिफ को दर्क ना कर सकता हो उन तमाम मारिफ को इन ज़वात के ज़रिए से खुदावंद ताला बयान फरमाता है और पैगाम इलाही बिला फासला वास्ता करार पाता है। हमारे लिए अइम्मा खुदा और बंदों के दरमियान बिला फासला वास्ता करार पाता है। यह अइम्मा की ज़ात हम
وہ افراد کا جو عقیدہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ خدا کے جانب پہنچ جائیں گے، ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید میں صاف صاف آیا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اگر خدا کی ذات تک انسان کو پہنچنا ہے تو وسیلے کے ذریعے ہی سے ہی پہنچ سکتے ہیں انسان، بغیر وسیلے سے انسان خدا کی ذات تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہ انسان کا خود فہم و فراست کا تقاضا ہے کہ انسان کیسے وسائل تلاش کر رہا ہے۔ اگر انسان کو کسی اہم مقام تک پہنچنا ہوتا ہے تو انسان اہم وسائل کو تلاش کرتا ہے۔ ہمیں آخرت کی منزل پر فائز ہونا ہے، ہمیں جنت جیسی عظیم جگہ پر داخل ہونا ہے، تو عزیزان گرامی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سی شخصیات ہے کہ جو جنت جیسی عظیم جگہ پر ہمیں داخل کر سکتی ہے۔ تو ہم نے آسان لفظوں میں رسول خدا سے سنا ہے کہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، حسین ذات والا وہ ذات والا ہے کہ جو جنت میں جوانوں کے سردار ہوں گے۔ عزیزان گرامی ان کے ذریعے سے انسان جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ تو ہمیں ایسے وسائل تلاش کرنا ہوگا۔ گڑیا آتی ہے، دیکھیے مذاق کرنا مزاح کرنا بری بات نہیں ہے، ائمہ نے بھی مذاق کی مزاح کی ہے، لیکن مزاح اور مذاق کے لیے حدود کو مقرر کیا ہے کہ انسان اس طرح سے مزاح اور مذاق کرے کہ مومن کی بے حرمتی نہ ہوتی ہو۔ بڑھیا آتی ہے، رسول خدا تو فرماتی یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی کہ یا نہیں، تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے بڑھیا جنت میں تو کوئی بڑھیا جائے گی ہی نہیں۔ بڑھیا مایوس ہو جاتی ہے یا رسول اللہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ رسول خدا نے کہا ہے کہ میں صادق ہوں، میں امین ہوں، صادق اور امین کہہ رہا ہے کہ بڑھیا تو جنت میں جائے گی ہی نہیں۔ وہ گھبرا جاتی ہے، رسول خدا کہتے ہیں اے بڑھیا گھبرا نہیں، جنت میں کوئی بھی نہ بوڑھا جائے گا نہ بچہ جائے گا، ہر بوڑھا اور بچہ جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو جوان بنا کر داخل کیا جائے گا۔ اب آپ زمانے میں بہت سو کو بنا لیا ہوگا بوڑھوں کے سردار، یہ صرف رسول خدا نے بتا دیا ہے کہ بوڑھا تو کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ آپ نے جو بوڑھوں کے سردار بنائے ہیں وہ بیکار ہے۔ آئیے یہ افراد، اور ایک چیز اور بیان کیے دیتا ہوں، علم کے ذریعے سے انسان بنتا اور سنورتا ہے، خطبے جمعے اگلے جمعے پچھلے جمعے میں بیان ہو چکا ہے۔ اسی لیے ڈرنا ہوگا، خوف کھانا ہوگا اور محبت کس سے کرنی ہوگی یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ محبت کا پیمانہ، محبت کا معیار گھر سے نہیں ملے گا، اہل بیت سے ملے گا، رسول سے ملے گا، آل رسول سے ملے گا، اور بہت بہتر انداز میں رسول خدا نے کہہ دیا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اب آپ کو میں بیان کیے دیتا ہوں، اگر کوئی شخص کسی گھر سے، یہاں پر مدینہ شہر رسول کی ذات ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے تو کوئی ایسا شہر ہے کہ جو رسول خدا کا ہے، تو کون سا ایسا شخص، کون سا ایسا مسلمان ہے کہ جو رسول خدا کے شہر میں نہ جانا چاہے؟ کون سا ایسا مسلمان ہے کہ جو رسول خدا جو جس شہر کے مالک رسول خدا ہو اس شہر سے وہ محبت نہ کرے؟ لیکن آپ جانتے ہیں رسول خدا نے یہاں پر ایک قید لگا دی، اگر آپ رسول خدا سے محبت کرتے ہیں، رسول خدا کے شہر سے محبت کرتے ہیں، مدینہ نبوی سے محبت کرتے ہیں، تو رسول خدا نے یہ بتلا دیا ہے یہ کافی نہیں ہے جب تک علی مرتضیٰ سے محبت نہ کی جائے۔ آئیے وہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں جب بھی انسان کسی گھر میں داخل ہوگا تو وہ دروازے سے داخل ہوگا، اور اگر کوئی شخص دروازہ حضرت علی کی ذات ہے اور اگر کوئی حضرت علی کی ذات سے محبت نہ کرے تو اس کے لیے دروازہ بند ہو جائے گا، وہ کبھی شہر رسول خدا میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو شہر سے پہلے دروازے سے محبت کرنا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ علی مرتضیٰ کی ذات سے ہم بے انتہا محبت
محبت کریں. ہم نے اگر علی کی ذات سے محبت کی ہے تو رسول کی ذات سے محبت کی ہے, اور جس نے رسول کی ذات سے محبت کی ہے اس نے خدا کی ذات سے محبت کی ہے. ہمیں چاہیے, یہ ایک سلسلہ ہے, بہت سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خدا سے بے حد محبت کرتے ہیں. عزیزان گرامی, ایسی محبت خدا بند تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا. خدا نے اپنی محبت کرنے کا ایک معیار قائم فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو مجھ سے محبت کرنا تو ضروری ہے کہ علی سے محبت کرو. اگر خدا کہتا ہے, خدا چاہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو مجھ سے محبت کرنا تو فاطمہ زہرا سے محبت کرو. اگر تم چاہتے ہو مجھے راضی کرنا تو فاطمہ زہرا کی ذات کو راضی کرو. اسی لیے رسول خدا نے صاف بیان کر دیا ہے, وحی الہی کے اعتبار سے بیان کیا ہے کہ جس نے فاطمہ کو راضی کیا ہے اس نے مجھے راضی کیا ہے, اور جس نے مجھے راضی کیا ہے اس نے اللہ کو راضی کیا ہے. اور یہیں پر بات ختم نہیں فرمائی. ہو سکتا ہے راضی کرنے والے افراد ہوتے زمانے میں نہیں ہوتے, لیکن وہ خدا بند تعالیٰ کی جانب سے جو رسول مبعوث فرمائے گئے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ زمانے میں راضی کرنے والے بھی ہوں گے اور زمانے میں ایذا دینے والے بھی ہوں گے. آگے بڑھ کر رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو ایذا دی اس نے مجھے آزار پہنچایا, اور جس نے مجھے آزار پہنچایا اس نے اللہ کو اذیت دی. اور جو فاطمہ زہرا کو اذیت دیتا ہے وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے. ہمیں شہزادی کو خوش کرنا ہے. ہماری اس عبادت کے ذریعے سے وہ مکان کو عنایت فرما کہ جس مکان کے ذریعے یہاں پر رسول خدا بیان فرماتے ہیں کہ وہ میرے ذات متمکن ہوگا. خدا بند تعالیٰ ہمیں رسول کے جوار میں ہمیں جو ہے مسکن عنایت فرما. اور یاد رکھیے جناب سیدہ کے لیے آیا ہے, واقعے کی گنجائش نہیں ہے, صرف ایک دو حدیث پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گوش گزار کر کے اختتام کرنا ہے. جناب سیدہ ائمہ کی شیعہ کے لیے اور جناب سیدہ کے شیعوں کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ شیعتنا من خیار اہل الجنہ, ہمارے شیعہ جنت کے نیک لوگوں میں سے ہوں گے, جنت کے نیک لوگوں میں سے ہوں گے. یاد رکھیے علامات خیر وہ ہے کہ انسان گناہ کبیرہ سے بھی اجتناب کرے, گناہ صغیرہ سے بھی اجتناب کرے. اور گناہ کبیرہ میں بہت سے ایسے گناہ ہیں, اس سے کبھی بھی بیان کر چکا ہوں کہ جب چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا آیا مومن یہ گناہ کر سکتا ہے, تو بہت سے گناہوں پر امام نے بیان کیا ہے کہ کر سکتا ہے, لیکن جب ایک گناہ کا اس راوی نے تذکرہ کیا ہے یا مولا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے, تو مولا نے کہا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. جناب سیدہ واقعاً فاطمہ زہرا رسول خدا کی بیٹی صادقہ ہے, اور فاطمہ وہ ہے کہ زمین والوں کے لیے فاطمہ نام عرش الہی سے معین کیا گیا, جہنم سے آزاد کرنے والی زمین والوں, اور منصورہ کہا گیا ہے آسمان والوں کی مدد کرنے والی. منصورہ ہے آپ فاطمہ زہرا کے بہت سے استغاثے اور بہت سی نمازیں اور بہت سی چیزیں بیان کی گئی ہے. انشاءاللہ تعالی اگر آپ جناب شہزادی پر مسلسل صلوات بھیجیں, اور صلوات بھیجنے کے بعد آپ اپنی حاجتوں کو خدا کی بارگاہ میں شہزادی کے وسیلے سے رکھیں, انشاءاللہ تعالی وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور وہ دعا کہ جو آپ نے مانگی ہے خدا کی بارگاہ میں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اور ہمارے امام زمانہ علیہ تحیت و سلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ فی ابنات رسول اللہ اسوۃ حسنہ, جناب زہرا کی ذات والا وہ ذات والا ہے. امام علی مقام ہمارے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ذات جناب سیدہ
بنت رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے، ایمان کی ذات کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ دعا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ خداوند تعالی ان ذات والا کے جو اعمال ہے، جو کردار ہے، جو اقوال ہے، جو تقریر ہے، یہ تمام کے تمام ہمارے اعمال و کردار کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیں۔ ان تمام چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خداوند تعالیٰ ہمارے گناہوں کو تو بخش دے۔ خداوند تعالیٰ جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ خداوند تعالیٰ جو مقروض ہیں ان قرضے کو ادا فرما۔ خداوند تعالیٰ تمام مومنین و مومنات کو ہر عرضی و فضائی بلیات سے تو محفوظ رکھ۔ خداوند تعالیٰ مومنین کے کاروبار میں برکت عنایت فرما۔ خداوند تعالیٰ تمام مومنین و مومنات کے درمیان میں اتحاد و اتفاق عنایت فرما۔ خداوند تعالیٰ تمام مومنین مومنات کے اعمال کو تو قبول فرما، گناہوں کو بخش دے۔ خداوند تعالیٰ ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعمال و مسار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔